الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسول اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّونَ عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ جواز کریم ملک بر الرؤوف الرحیم پیارے ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کا چوتھا رکوع تلاوت کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ فرقان بھی تقریباً آدھا ہو چکی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے وہ آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، اور کتنا سنجیدہ مضمون ہے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ وہ لقد اور تحقیق، یعنی یہ بات تحقیق شدہ ہے، اس کی تحقیق ہو چکی۔ وہ لقد، اس کو اچھی طرح چھان پٹک کر یہ بات سامنے رکھی گئی ہے۔ وہ لقد آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر، معاون، مددگار۔ اب دیکھیں گے ہم یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے اوپر دیکھیں گے نا 6 سال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر ان کے اوپر ہے
حضرت موسیٰ کا زمانہ 1000 سال، یعنی کل ہو گیا 1600 سال پہلے کی یہ بات ہے، اور اس کو قرآن بیان فرما رہا ہے، اس لیے کہ پہلی چہتی قوم بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ تھے اس وقت جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا مکہ میں، اور مکہ کے جو لوگ تھے کافر، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہاں معاشرہ ایسا تھا ایک دم اندھیرا گھٹا تو یہ یہودی اپنے آپ کو بڑا زوم میں کتاب والے بتاتے تھے، تم کیا جانتے ہو کتاب کیا ہے؟ اور جب یہ کلام ربانی نازل ہو رہا تھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، یہودیوں کو خاص کر، اور وہ اکسانے کے لیے کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھو وہ پوچھو، تاکہ وہ ان پر کھل جائے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، حالانکہ ان کو اندر سے تو تھا ہی۔ بڑی ٹیکنیکل بات ہے یہ۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو سوال بھیج رہے تھے بڑے پڑھے لکھے بن کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کتاب کا حوالہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو اوپر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ بھی کیسے بھیجا؟ وزیر بنا کر۔ وزیر کے معنی معاون کے، مددگار، پرشین۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق، یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی علیہ السلام۔ اب جو یہ قرآن کے متعلق شکوک ظاہر کر رہے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کے، تو ہوا یہ کہ اللہ نے جواب دیا اس کا کہ دیکھو اس سے پہلے تو تم خود جانتے ہو، تمہارے پیغمبر کے پاس ہم نے کتاب دی تھی، اور پھر وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا اس کے ساتھ موسیٰ کے علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، وہ بھی پیغمبر ہے موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام، کیا بنایا؟ وزیر بنایا۔ کیوں وہ وقت بھول گئے تم؟ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے نا، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے ہارون کو دیا ساتھ میں، اور ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو جو ہے تو میرے ساتھ کر دے۔ وہ ایک بڑی ہسٹری ہے کہ پھر وہ لقمت تھی، ان کی کمزوری تھی، تو اس لیے انہوں نے ہارون کو مانگا علیہ السلام ساتھ میں، اور اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا، رسول بنا دیا۔ پھر یہ بات یہودیوں کو تماچا ہے کہ تم کتاب کی بات کرتے ہو، تم کو نہیں معلوم کہ موسیٰ کو علیہ السلام ہم نے کتاب دی؟ بہت پوائنٹ والی بات ہے۔ اور پھر ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کیا؟ معاون بنایا، مددگار بنایا موسیٰ کا۔ اور واقعی میں جب ہسٹریز میں ہم دیکھیں گے تو ہارون علیہ السلام کے بڑے کارنامے ہیں، بڑی ڈیرنگ کی ہے انہوں نے، اپنی جان کو لگا دیا ان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے خود کھڑے ہو جاتے تھے، آؤ پہلے میرے پاس آؤ۔ یہ سب کیا ہے کہ وہ پورا چھانے ہے نا تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو القصہ مختصر جس کو بولتے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاون بنا کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ
कौन? मूसा और हारून अलैहि सलाम को कहा कि तुम दोनों जाओ। अब जाओ तो किधर जाओ? कुरान जवाब देता है इलल कौमिल लजीना, उन लोगों की तरफ कज़्ज़बू भी आयातीना, जिन्होंने निशानों को झुटलाया, उनकी तरफ तुम जाओ। अब ये भी एक बात, ऐसा किस्सा है कि इसको भी जमा करे तो इधर किप्तियों की हिस्ट्री बन जाएगी, एक किताब खड़ी हो जाएगी। कुरान तो इशारात करता है और फिर सब जगह की आयतें हम जमा करेंगे तो एक अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख़ीम किताब बन जाएगी। तो अल्लाह तबारक तआला यहाँ इरशाद फरमाता है कि तुम दोनों जाओ उन कौम की तरफ, उन लोगों की तरफ जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। फदम्मरनाहुम तदमीरा, तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ऐसा करेगा। खामखा अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता भाई। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये कौम है, ये लोग हैं, इन्होंने क्या किया? हमारी आयतों को झुटलाया। तो फदम्मरनाहुम तदमीरा, फिर हमने उनको तबाह कर दिया, बुरी तरह हलाक कर दिया। तदमीरा, और क्या अंजाम हुआ? कैसा रगड़ के पानी में मसल कर गर्क करके अल्लाह ने मार डाला। तो कुछ किया होगा ना, ये वार्निंग दी जा रही है मक्का के काफिरों को, मक्का के लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है ना, वार्निंग दी जा रही है कि देखो तुमसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर को आप लोग देखो और उससे इबरत हासिल करो कि हमने हमारी जो आयतें हैं वो जो तौरात थी जो, उसको झुटलाया। तो इसी तरह उसकी पादाश में हमने जो है तो उनको क्या कर दिया? तबाह और बर्बाद करके हलाक कर। तो फिर जब वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे तो तुम कहाँ के रिश्तेदार आए? ऑल आर सर्वेंट्स, सब तुम मेरे बंदे हो। तुम अगर सही रहोगे तो मैं तो तुम्हारे साथ रहम ही करने वाला, और तुम अगर बदमाशियां करोगे, जुल्म करोगे, गुनाह के काम करोगे तो फिर हमसे क्या उम्मीद रखते हो? सोचने की बात है। तुम सब करके खाली डिपेंड रहो कि कोई मेरे को हम आके बचा लेगा, तो वो खुदा का दरबार है। किसकी जरूरत होगी वहां जाके बचा ले गुनाहगारों को, ये जिना करने वालों को, ये सट्टा खेलने वालों को, ये दारू पीने वालों को, ये रिश्वत खाने और खिलाने वालों को। और देखिएगा साहब, हम सब गुनाह के पुतले, गुनाह सरजद हुए हमसे और होते रहते, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपना माफी का दरबार खुला रखा है। नहीं तो हम तो गए थे यार, कहीं के भी नहीं। अब तो उम्मीद है कि अल्लाह ने हमको तौबा की तौफीक दी और हम सच्चे दिल से अल्लाह तुझसे तौबा मांगते, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मेरे अल्लाह, हम सब के। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि फिर हमने उनको हलाक कर दिया, बुरी तरह मिटा दिया, मार दिया, तबाह कर दिया, सब आ गया इसमें। तो अब ये बात मक्का वालों को कही जा रही है कि ऊपर देख लो क्या हाल किया हमने। और अब तो भैया मक्का का भी दौर चला गया, अब ये कौन सा दौर आ गया है? जमहूरी दौर, जमहूरी आ गया है। तो ये सब बच जाएंगे क्या? क्या हम सेकुलर है? सेकुलर है क्या? सेकुलर ये बोलकर हम खुद वो गलतियां कर चुके, दूसरे को क्या बोले यार। मगर अब समझाने का दौर आ गया है कि अल्लाह हमको भी समझ दे और सब भाइयों को दे। ये ले डूबने वाली चीज है, ये लीडर। अरे जब भाई भाई का नहीं होता है पैसे की खातिर, तो ये लीडर हमारे क्या होंगे? सेकुलर है भाई, सेकुलर है, सब चले जा रहे पीछे। अब मियाँ भाई काय का सेकुलर यार?
وہ تو ایمان والا ہے. سچ بات تو یہ ہے. سیکولر تو سب جہنم کے راستے. لیڈروں کی تعریف کرنا, لیڈروں کے پیچھے بھاگنا. میں خود غلطیاں کر چکا ہوں, بہت پچھتاتا ہوں یار, مگر پھر بھی امید ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کرتا ہوں صدق دل سے, اور کی ہے میں نے توبہ. میرے رب نے مجھ کو بچا لیا ایسا لگتا ہے. اللہ اس پر قائم رکھے ہم سب کو. بڑا سنجیدگی سے سنیے گا, یہ سورہ فرقان ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا پھر اس کی پاداش میں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ قوما نوح لما کذبوا الرسول اغرقناہم وجعلناہم للناس آیا. دیکھیے کیسی آیت ہے یہ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وہ قوما نوح, اور نوح کی قوم, نوح کے بھی لوگ تھے نا. نوح کیا تھے؟ نبی تھے, پیغمبر تھے. یہ مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے, اور تمہارے اوپر کی بات ہے. یہ دوسری مثال دے کے اللہ سمجھا رہا ہے. پھر جب انہوں نے جھٹلایا ان کے رسولوں کو, تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اغرقناہم, پھر ہم نے ان کو ایسے ہی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. نوح کے لوگوں نے جھٹلایا نا. اور خاص کر کے اس میں ایک جو نقطہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہوئیں گے کہ نوح تو ایک ہی تھے, پھر رسولوں کو ان قوم نے جھٹلایا. جہاں بھی یہ ہسٹری ہے کہ اللہ نے جس بھی رسول کو مبعوث فرمایا اس کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا. رسولوں کو پورا ایک فہرست ہے یہ خاص کر کے اس میں پوائنٹ ہے, اگر آپ غور کریں گے. ورنہ تو یہ آیت میں اگر زور نہ دوں تو شاید سمجھ میں بھی نہیں آ, چلی جاتی تھی اوپر سے یوں ہی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو کیا کیا؟ غرق کر دیا. انہوں نے ایسے کام کیے اپنے وقت کے رسولوں کو, اور ہمارے یہاں رسول نے یہ کیا. اور کیسے زبردست رسول جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو نہیں جھٹلایا جا رہا ہے. یہودی جھٹلا رہا ہے, کرسچن جھٹلا رہا ہے, بدھسٹ جھٹلا رہا ہے, جینی جھٹلا رہا ہے, مجوسی جھٹلا رہا ہے, اور مسلمان کیا کمی کر رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رسول کو ہم نہیں جھٹلا رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بھائی. اور ہمارے قرآن سننے والوں سے بھی میں پوچھتا ہوں, اپنے دل پر خود ہی اندر ہی سمڑی میں ذرا غور کر لے کہ ہم کتنی نماز پڑھتے. قرآن سننے کے بعد جماعت اور ٹائم وہ تو اپنی جگہ رہ گئی, ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں سب اپنے دل میں سوچو. تو کیا یہ رسول کو جھٹلانا نہیں ہوا؟ تو جب اللہ ان کا وہ انجام کر سکتا ہے تو اللہ کو یہ انجام کرنے سے کون روکے؟ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں, سب اللہ کے بندے ہیں. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیا, اور ہم نے بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت, ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھو عبرت حاصل کرو. اوپر نوح اور تمام پیغمبروں کی قوم تباہ و برباد ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے تبلیغ کروایا اللہ نے, پھر اس کے بعد وہ سارے قبطی مارے گئے اور بنی اسرائیل کی وہ دھلائی ہوئی ہے. آپ تاریخ پڑھ لیجیے, اگر میں اس میں لے کے چلے جاؤں تو میرے خیال سے 10 گھنٹے کم سے کم لگے, کم سے کم. وہ بھی میرے پاس کم جو بھی علم ہے اللہ کا شکر ہے, ورنہ ٹرک بھر جاوے لکھتے لکھتے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے اس میں درج ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو بنایا للناس آیا, لوگوں کے لیے کیا بنایا؟
عبرت نشانی بنایا. اور آج بھی او نئے فرعون تو فرعون کا انجام دیکھ. شعر ہے میرے اپنا کسی غزل میں. او نئے فرعون، کتنے نئے فرعون ہو گئے، نام لیتے آپ تھک جاؤ. او نئے فرعون تو فرعون کا انجام دیکھ. مصر میں محفوظ اس کی لاش عبرت نہ کر. اللہ نے عبرت کے لیے، یہ قرآن کی آیت ہے، عبرت کے لیے نشانی بنا کر ہر آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ وہ ہے جو لاشیں سڑ جاتی ہے نا ان کو بھی محفوظ رکھتا ہے. کہ دیکھو یہ فرعون تھا، کیسی اس کی بادشاہت تھی، کیسا اس کا ظلم تھا. یہاں کیا ظلم ہو رہا ہے ظلم، مگر بڑی ڈھارس ملتی ہے، تسلی ملتی ہے کہ وہ فرعونیوں کا ظلم مار مار کے بنی اسرائیل کو ہنٹر سے اپنے قلعے بناتے تھے. شاید آپ نے پڑھا سنا دیکھا ہوگا کتابوں میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جناب کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ تو دنیا میں ہوا، اب آخرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہے ہم نے لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے کیا چیز، جزاک. تو ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر دیا ہے. یعنی اب جان نہیں چھوٹے گی تمہاری کہ یہاں تم مر گئے، تمہاری ہڈی پسلی ہے کچل کے توڑ تاڑ کے پھینک دیا اللہ نے. اس کے بعد اصل زندگی وہاں شروع ہونے والی ہے. اس انجام سے آگاہ کر رہا اللہ تبارک تعالیٰ. وہ تو گئے، اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں. اب جو ہم بچے ہیں، یہ اتنا قرآن اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں. عبرت ہم اس سے اپنے آپ کو سنوار لے بھائی. اگلا ٹھوکر کھا کے گرا، پچھلا سمجھ جاؤ. اب اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو پھر کس کا کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا علیما، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے ایک دردناک. اب دیکھیے گا تباہی جو شروع کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَآدَمَ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. دیکھیے گا اب بھی آدمی کو عقل آنا چاہیے. بڑی بڑی قومیں آ کر چلی گئی، عاد، سمود، صالح کی قوم، اور اصحاب الرس. اصحاب الرس یعنی کنویں والے لوگ. تو وہ اپنے نبیوں کو اس وقت وہ قوم کیسی تھی کہ رس کے معنی عربی میں اندھا کنواں، یہ پرانا کنواں ہو جاتا تھا نا، اس میں لٹکا کے پھانسی دے کے اپنے نبیوں کو مار دی وہ قوم. کیا بات کرتے جناب، دین کے لیے نبیوں نے کتنی قربانیاں دی. کئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ آخرت میں کوئی بھی نہیں، وہ اکیلے ہی کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہاں ہے تمہاری امت. اللہ تو جانتا ہے. ہم نے کام کیا، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا. یہ ایسا مبارک قرآن ہے، آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھیل سمجھ لیے، کہانی کس سے سنے، اپنا چل دیے، اور لوگوں کو بلاؤ تو آنے کو راضی نہیں. وہ نبیوں کا کیا حال ہوگا جو دعوت دیتے تھے اور ان کو اندھے کنویں میں ظالموں نے لٹکا کے مار ڈالا. تو وہ قوم سمود، وہ قوم عاد، وہ قوم رس، وہ قرونم بین ذالک کثیرا، وہ قرونم اور اوپر والے قرون والے جماعتیں اور بہت سے گروہ بین ذالک ان کے درمیان، کثیرا بہت سی جماعتیں
ایک گیپ تھا نا عاد اور سمود کے بیچ میں، اس میں بہت سی قومیں آ کے گزر گئی جن کا تذکرہ کہیں کہیں ملتا ہے. پھر قوم رس، وہ کنویں والے، ان کے بیچ میں کئی قومیں آ کے چلے گئے، بڑے زمانے گزرے ہیں اس دنیا پہ. تو یہ لوگ جو جماعتیں ہیں نا، ان کے بیچ میں چھوٹی بڑی کئی جماعتیں آئی، ان میں سے اکثر. پھر اللہ فرماتا وہ کلن، ہر ایک کو، ضربنا، ہم نے بیان کی، لہو الامثال، ان کی مثالیں، ایک قوم کو دوسری قوم کی مثالیں اللہ نے بتلائی کہ دیکھو تمہارے اوپر عاد تھی، سمود کو بتلایا، اصحاب الرس کو بتایا، تمہارے اوپر صالح کی قوم تھی. اسی طرح سے قوم در قوم، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، یہ سب آتی جاتی رہی. تو اللہ نے فرمایا کلن ضربنا لہ الامثال، اور ہر ایک کو بیان کی ہم نے ان کے لیے امثال، مثالیں بیان کی، دیکھو ایسا ہوا سب. یہ مکہ کے لوگوں کو اور ہم کو بتایا جا رہا ہے بالخصوص. اور اب قیامت تک جو سلسلہ چلائے گا اللہ، وہاں تک کے لیے یا جہاں تک یہ قرآن ہے. وہ کلن تبرنا تدبیرا، اور ہر ایک کو تبرنا، مٹا دیا ہم نے جی، تباہ کر کے. کیا کیا اللہ نے؟ مٹا دیا ہے نا. کوئی نام جانتا ہے کہ یہ قوموں کا جو ذکر ہو رہا ہے، یہ تو دو چار بڑی بڑی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، آج سمود رس والی. باقی اللہ فرماتا ہے ان کے بیچ میں کتنی ہی قوموں کو، جماعتوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ مٹا دیا، تباہ برباد کر. ہے آج ان کا کوئی نام لینے والا؟ کون سی قوم تھی، ان کے نبی کون تھے، ان کے رسول کون تھے، کون ہے بولنے والا؟ ہے کوئی؟ نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. پھر لقد آیا، وہ لقد، اور تحقیق شدہ یہ بات ہے، بہت حوالوں سے یہ بات آئی ہوئی ہے، تحقیق ہے، ایسی نہیں ہے بغیر دلیل کے. وہ لقد، اور تحقیق، اتوا علی القریۃ التی، آئے وہ اس بستی کی طرف، امطرت مطر السوء، جس پر پتھروں کی بارش کی گئی. قرآن میں سنا ہوگا تم نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، کہ وہ قوم کیسے برے فعل میں پرسر پیکار تھی نا وہ قوم. تو اس قوم کا اب قصہ کہ آئے اس پر، اس بستی کی طرف جس پر پتھروں کی بارش کی گئی. افلم یکونوا یرونہا، پھر کیا وہ نہ تھے اس کو دیکھتے؟ پھر اس کو وہ دیکھتے نہیں تھے؟ اس کے بعد والے، اس کے آس پاس کی بستی والے یہ قصے نہیں سنے تھے؟ بہت سو نے دیکھے ہوئے جا جا کے. آج بھی کھنڈر ہے ان کے نام کے پڑے ہوئے بحر مردار کی طرف، ڈیڈ سی کی طرف، لوط کی قوم کی بستی علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلم یکونوا یرونہا، تو کیا نہیں وہ دیکھتے تھے اس کو؟ بل کانوا لا یرجون نشورا. یہ بات ہر جگہ فٹ ہوتی. اللہ نے فرمایا بل کانوا، بلکہ کانو لا یرجونا، وہ امید نہیں رکھتے تھے. کائے کی؟ نشورا، یہ بڑی بیماری تھی نشورا. کون سی؟ دوبارہ جی اٹھنا، یعنی اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے. یہ سب سے بڑی بیماری تھی. تو وہ امید نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ آلِهَةً لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهِمْ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھٹ سے ٹویسٹ کر کے، کیا فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
یہ سب قصے سناتے آ رہا ہے قرآن کے قصص اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب دیکھا آپ کو يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو انہوں نے نہیں بنایا مگر اس کو مذاق. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافر جب دیکھتے تھے تو آپ طائف میں بھی گئے تھے، تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ مذاق بناتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں، لوگوں سے ہمدردی کر رہے ہیں اور لوگ ان کا مذاق بناتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا یتخذونک الا ہزوا، تو انہوں نے بنایا آپ کو مذاق. ھذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہے رسول جن کو اللہ نے بھیجا ہے؟ کیا بولتے تھے؟ یہ رسول ہے. یہ رسول تو وہ ہونا چاہیے جس کے پاس کھیتی باڑی بنگلے فرشتے یہ سب جلوں میں چل رہے ہوں، وہ ہونا چاہیے تھا. یہ رسول ہے؟ ایسا کہہ کے مذاق اڑاتے تھے. یہ قرآن شاہد ہے نا آیت. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ آیت ابھی سننا، ان کادا لیضلونا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. ایک لفظ ہے نا جس کو اکثر میں نے بتایا، صبر. صبر صبر کے معنی کیا ہے؟ ڈٹے رہنا. کیا ہے صبر کے معنی؟ متواتر اس کام پر لگے رہنا، ہے نا. ابھی دیکھو کیسا یہاں ثابت ہوتا ہے نگیٹو میں، نگیٹو سینس میں وہ آیت ڈٹے رہنا کیسے ثابت ہوتی ہے. اور کافر بول رہے ہیں، اب کیا بولتے ہیں؟ ان کادا، قریب تھا یا قریب ہے، لیضلونا، تاکہ وہ ہم کو برگشتہ کر دے، تاکہ وہ ہم کو گمراہ کر دے، تاکہ وہ ہم کو بہکا دے. کئی ترجمے سنیے. ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، یعنی وہ ہم کو گمراہ کر دے ہمارے معبودوں سے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم ڈٹے نہ رہتے، آیا نا نگیٹو میں، ہم ڈٹے نہ رہتے اس پر، یعنی ہم جمے نہ رہتے اس پر، وہ پتھروں کے معبودوں پر، اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو بہکا دیا ہوتا، گمراہ کر دیا ہوتا، برگشتہ کر دیا ہوتا. کیسی زبردست آیت ہے. تو یہ ہے نا صبرنا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اور ان قریب بہت جلد یعلمون، وہ لوگ جان لیں گے اس وقت سے لے کر آخر کے آدمی جو بھی ہوگا، وہ سب کے سیغے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ سوفا، اور بہت جلد یعلمون، وہ جان لیں گے ہینا یرون العذاب، جس وقت وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. عذاب کو جب دیکھ لیں گے، اب کیا ہے اس کے بعد؟ من اضل سبیلا، کہ کون راستے سے زیادہ تر ہٹا ہوا ہے، کون زیادہ گمراہ ہو گیا ہے. ہم لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں، اور فرعون، ابو جہل، یہ تو بہت زیادہ ہٹے ہوئے تھے راستے سے. تو ان قریب اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کہ کون بدترین راستے سے گمراہ. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا آیت، شاید آپ لوگ پڑھ کے بھی آئے ہوں گے. سنیے گا، اللہ فرماتا ہے ارأیت، کیا تم نے دیکھا، من اتخذ، جس نے اختیار کر لیا، من اتخذ جس نے پکڑ لیا، من اتخذ جس نے بنا لیا. افرأیت من اتخذ، کیا تم نے دیکھا جس نے
پکڑ لیا الہہ اپنا معبود، ہواہ اپنی خواہش. یہ خواہش جو ہے نا سب سے ڈینجر چیز ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے، مگر میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. آخر وقت تک آدمی بلڈنگ فلیٹ بنانے میں لگ جاتا ہے. میرے یہاں بلڈنگ بنانے کے لیے بلڈر آیا ہوا ہے. ابھی میں سنیچر کو میٹنگ میری رہتی ہے، میرے ایک دوست ہے اور آپ جانتے ہو ان کو. میرے یہاں بلڈنگ بن رہی ہے اور میٹنگ سنیچر کو رہتی ہے، اور مچھلی جو آتی ہے تو سنیچر کو آتی ہے. کھا بیٹا کتنا کھاتا ہے. اب آخری پیر لٹک رہے. ابھی وہ 5 سال میں بناتا بلڈر کے نہیں بناتا کہ 3 سال میں بناتا. آخر میں بھی وہ لگا ہوا میری بلڈنگ بن جائے، اور جیسے بنے ہو تو شداد کا قصہ سنیں گے آپ. اس نے تھا وہ نامی شداد ایک زمانے میں کہ جس نے جنت بنائی تھی خدا کے کارخانے. یہ کارخانہ ہے خدا کا، اس میں جنت بنایا تھا اس نے. اور جب جنت بن کے ریڈی ہو گئی، سب کاریگروں نے بول دیے کہ حضور تشریف لائیے، ادگھاٹن کرو، ابھی افتتاح کرو. جیسے وہ آیا تو ایک قدم رکھا اور دوسرا قدم باہر تھا، تو اسی جنت کی چوکٹ پر قضا بھی اس کی آئی. دیکھ بھی نہیں سکا. تو پتا نہیں کہ وہ فلیٹ بنا تیارے کا آئیے صاحب، پتہ چلے کہ اب اوپر چلیے صاحب بن گئی تمہارا یہ فلیٹ. ابے کتنا بنائے گا، کتنا بنائے گا. تیرے بیٹے نہیں ہے، تیرے بھائی بھتیجے نہیں ہے، ان کو بول نہیں سکتا کہ ہر سنیچر کو رکھتا ہے، 10 بجے کے ٹائم پہ میٹنگ رکھتا ہے. بنا لے بیٹا، یہ ہو رہا ہے، پریکٹیکل ہو رہا ہے. میں کوئی جلن میں نہیں بول رہا ہوں، یہ پریکٹیکل بات ہے. دیکھو جو بلڈر آئیں گے اب وہ کب بناتے، کیا بناتے، اور حال یہی ہو رہا ہے. کیا بھائی میٹنگ ہے یار، میٹنگ ہے. ابھی کب میں کیسا ہوں وہ چھوڑ کے متا بابا ٹھیک ہے تو دیکھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا بات فرمایا اللہ تعالیٰ. افانت تکون، پھر کیا تم ہو جاؤ گے علیہ وکیلا، اس پر نگہبان ہو جاؤ گے تم. ارے جو جہنم میں جانا ہی چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس کو تم بچا لو گے کیا؟ تم اس پر وکیل بن جاؤ گے. دیکھتے نا یہاں وکیل لڑ رہے ہیں، مگر یہ تو جھوٹے. یہ وکیل اور وہ وکیل فرق ہے نا دونوں میں. پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، بہت خوش ہوتا ہے ارے میرا بیٹا وکیل بن گیا مٹائی کا. پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو. یہ وکیل کون ہے؟ شیطان کے یا اولاد ہے ان کی؟ ایک آدھ کوئی سچ بولتا کسی کونے میں ہو تو پتہ نہیں، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی، وکیلوں پر تو اللہ کی لعنت ہی ہے. سچے کیس کو الٹا دیتے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. یہ بات غلط ہو تو آؤ میرے سامنے ادھر آؤ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو کیا تم نے دیکھا من اتخذ، جس نے بنا لیا ہو الہہ ہو، کیا اپنا معبود، کس کو؟ اپنی خواہش کو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. خواہش جو ہے نا ابھی چینج ابھی چینج ابھی چینج بدلتے ہی رہتی ہے. کہ ابھی یہاں سے اٹھوں گا تو وہ کروں گا، وہ کر لوں گا تو وہ کروں گا، یہ کروں گا تو وہ کروں گا. کر لے بیٹا. تو خواہش قبر کی مٹی اس کو بھر سکتی، باقی آدمی تو اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے، سب چیز سے بچ جاؤ گے. گلا دبا دے گے بھائی، بہت مت ٹیٹے کر،
بلڈنگ چاہیے, فلیٹ چاہیے. چپ, اللہ کو یاد کر. ہاں بھائی, اور کریں تو یہ خواہشیں جو ہے نا بڑی ڈینجر چیز ہے. غالب نے کہا نا, ابھی شعر سنایا تھا, تو ہزاروں خواہشیں یار کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو خواہشوں سے اللہ ہم کو بچا اور ہماری نیتوں کو صحیح کر دے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیت. بہت ابھی پارسائی کی باتیں کر رہا ہوں, اگر بنڈل آ جائے پھر حاجی اقبال توبہ کر لیں گے. چل یار, اتنی آسان نہیں ہے بھیا جنت. پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. اللہ ایسے ٹائم پر یہ خواہش کا گلا گھٹوا دے اور ہماری تمناؤں کو بڑھنے سے رکوا دے اللہ تعالیٰ. تو یہ خواہش سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. اللہ بچا لے گا تو بچیں گے. تو انما الاعمال بالنیات, سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں اور میری نیت کیا ہے آپ نہیں جان سکتے. تو بہت اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صحیح کر دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ افانت تکون علیہ وکیلا, پھر کیا تم ہو جاؤ گے ایسے شخص پر نگہبان. یہ جھوٹے مکار, یہ سب اپنی خواہشوں پر چلنے والے, ایسے شخص کی تم نگہبانی کرو گے. اور یہاں تو قوم امت لگی ہے, ہم آپ کے ہیں, ہم آپ کے امتی ہے, بہت لاڈلے ہیں بیچارے, ہم چرس کے سٹے مار رہے, ہم آپ کے امتی ہے, ہماری سفارش کر دینا. لگتا ہے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ وقال الرسول یا قوم اتخذوا ان هذا القوم قرآن مہجورا. رسول تو وہاں یہ کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا. دیکھ لو نا, تم خود دعوت دے کے نکلو نا یار. قرآن کی کون پڑھتا ہے؟ ہم نے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ روز قرآن کا کون مطالعہ کرتا ہے, اور کرتے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر سمجھ کر پڑھتے تو اس پر سونے پر سہاگا ہے, اور پھر اگر عمل کرتے ہو تو ہیرے پر سہاگا ہے. نئی بات سنی, اگر سمجھتے اور عمل کرتے ہو تو. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, آخری آیت غور سے سنیے گا, ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. کیا مثال دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ نے فرمایا ام تحسبوا, کیا تم سمجھتے ہو. تیور دیکھو آیت, ام تحسبوا, کیا تم گمان کرتے ہو. یہی گمان ہے تمہارا. دیکھو ام تحسبوا ان اکثرهم, کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے اکثر یسمعون, سنتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ سن رہے ہیں. کتنا ہی مولوی اسٹیج پر بول کے جا رہا ہے, سب نان کٹائی لینے کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں. اور بچپن کا وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ عورتیں دو دو بچے لاتی تھی. او بانی صاحب یہ بھی ہے نا, ابے کتنے پیدا کرے گی, ختم ہی نہیں ہو رہے یار. ہاں بھائی, شاید تم کو یاد نہیں. تو ایسا حال تھا کہ بس وہ نان کٹائی کے لیے آتے تھے. نان کٹائی دودھاچی کیتلی کوئی حرام کھورا نہیں گھیتی. ایسا حال تھا بھائی. وہ سب اس کی حفاظت فرما رہے کہ نان کٹائی کوئی لے نہیں رہے بھائی, سودا بھر نہیں لے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ام تحسبوا ان اکثرهم, کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اکثر یسمعون, وہ سنتے ہیں, اور یعقلون, یا وہ عقل سے کام لیتے ہیں. کیا تم سن رہے. آخر میں ایک فکرے میں اللہ نے مثال لے کر یہ رکوع کو یہی ختم کیا ہے. کیا تم سمجھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں.
کیا وہ عقل سے کام لیتے ہیں؟ اتنا قرآن سننے کے بعد برسا برس سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان ہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ مگر جانور، چوپائے، مویشی، کیٹل، کیا ہے وہ؟ ان ہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ مگر مویشی، جانور ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ بدترین راہ سے ہٹے ہوئے۔ جانور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جانور بظاہر سنتے ہیں، مگر وہ سنتے ہیں کیا؟ اور مثال سنیے گا کہ اس کو جو ہاتھ کے لے جانے والا ہے آگے اور جو پیچھے سے سہایک ہے، وہ جانوروں کو لے جا رہا ہے، وہ کرتے، بس یہی آواز ہے، دیکھ لو تم گنڈیریوں کو۔ تو کیا سمجھتے ہو تم کہ وہ سنتے ہیں یا وہ عقل سے کام لیتے ہیں جانور؟ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ہانک کر مجھ کو کہاں لے جا رہا ہے، قتل گاہ میں، بوچر خانے میں لے جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ لیڈر، یہ ان کے بڑے بڑے پیشوا، تم کیا سمجھتے ہیں یہ سنتے ہیں؟ ان کو کہاں لے کر جا رہا ہے شیطان، ہانک کر بوچر خانے میں کاٹنے کے لیے، جہنم میں بھیجنے کے لیے۔ یہ مثال دی اللہ نے آخر میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، نہیں ہے وہ مگر جانور، مویشی، چوپائے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، بدترین وہ راہ سے ہٹے ہوئے، گمراہ ہے، بہکے ہوئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اتنا سنجیدہ کلام ہے یار، کیسے کیسے پیرائے سے اللہ سمجھا رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں کیا رہ جائے گا منہ دیکھنے کو اور بولنے کو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے۔ معافی کا میدان تو یہ دنیا ہے، دنیا کارزار میں یہ ہے، دنیا کارزار کام کی۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں کچھ بھی نہیں، فیصلہ ہی ہونا ہے وہاں۔ یہاں بیٹھے آسرے میں، کوئی تو آ کر ہم کو بچا لے گا اور ہم سب کچھ کریں گے۔ وہ ہے نا ہماری پشت پناہی کے لیے، پشت پناہی کے لیے وہ ہے، پیچھے ہمارے ہے۔ تو یہ دھوکے کی زندگی سے اگر کوئی نہیں نکالنا چاہتا تو نہ نکلے، مگر ہم تو بھائی جانور نہ بنے، بھیڑ بکری کی طرح نہ چلے کہ کوئی بھی آیا ہمارے کان پکڑا اور لے چلا، ادھر آ ادھر آ، یہ دوستی وہ دوستی، کچھ کام نہیں آنے والی ہے دوستی، فالتو بات۔ دوست تو وہ اچھا ہے جو معاشرہ بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا معاشرہ بناؤ، صالح بناؤ معاشرہ، ایسا معاشرہ بناؤ کہ لوگ نکاح کے لیے جلدیاں کرے اور زنا کے لیے معاشرہ ایک دم تنگ کر دے کہ وہ ادھر ادھر ہی دیکھتا رہ جائے، ایسا صاف معاشرہ بناؤ۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو سچی توبہ بنا، اے اللہ، اور ہماری توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا کر بخش دے ہم سب کو۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔